اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 140 اور 141 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غزوہ احد کا بیان جاری ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ احد میں ایک عارضی پریشانی مسلمانوں کو اٹھانا پڑی۔ تو اس بات پر مختلف ذہن رکھنے والے لوگوں نے مختلف تبصرے کیے، بالخصوص منافقین کو بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا، مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے، پریشانی بڑھ رہی تھی۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کے اندر باریاں ہوتی ہیں، جیت والا جو معاملہ ہے یا ہار کا جو معاملہ ہے، اس سے پریشان ہو کر حوصلہ چھوڑ کر بیٹھ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ تم جس رب کو ماننے والے ہو اس رب نے تو تمہیں غلبہ عطا کرنا ہے۔ اس رب نے تو ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کے حق میں غلبہ لکھ دیا ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہی کچھ پڑھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور آج سورہ آل عمران کی اس آیت میں غزوہ احد میں ہونے والے نقصان کو اللہ رب العالمین نے جس انداز سے بیان فرمایا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا این یمسسکم، ان اگر، یمسسکم مس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، پہنچنا، کم تمہیں، این یمسسکم اگر پہنچا ہے تمہیں، قرح زخم، اگر تمہیں آج زخم پہنچے ہیں، تکلیف آئی ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، فقد پس تحقیق، مس القوم پہنچی ہے لوگوں کو بھی، قرح زخم، مثلو اسی کی مثل، یعنی آج اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، یعنی بدر میں تم نے بھی ان کے مارے تھے اور ان کو شکست ہوئی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہیں، نُدَاوِلُهَا ہم بدلتے رہتے ہیں ان کو، بین الناس لوگوں کے درمیان، باری باری ان کو ہم بدلتے ہیں، کبھی جو ہے حالات کسی کے حق میں اور کبھی حالات کسی کے حق میں، کبھی کسی کو فتح اور کبھی کسی کو شکست، یہ تو باری ہے جو بدلتی رہتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ رب العالمین یہ جو باریاں بدلتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اہل ایمان کو جھنجھوڑتا ہے، تو اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے، سیکھنے کی باتیں ہیں، عمل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کے بہت سارے اس میں چانس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ جان لے اللہ، یہ زخم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں پہنچائے، یہ تکلیف تمہیں کیوں پہنچی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ، الَّذِينَ ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان والے ہیں، جو خالص ایمان والے ہیں نا، ان کو تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان لے کہ کون میدان میں ساتھ دینے والا ہے۔ وَيَتَّخِذَ، اور دوسرا فائدہ اس کا، یعنی ہر کام کے اندر صرف نقصان ہی نہیں ہوتے، کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، کچھ سیکھنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ وَيَتَّخِذَ، اور منتخب کر لے، مِنکم تم میں سے، الشہداء شہداء کو، تم میں سے شہداء کو منتخب کرے، ورنہ اگر فتوحات ہی ہوتی رہتی، مسلمانوں کا کوئی نقصان ہی نہ ہوتا، تو اتنا بڑا یہ مقام شہادت والا پھر کوئی بھی مسلمان پا نہ سکتا۔ تو فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنکم شہداء، اور تاکہ تم میں سے بعض کو وہ شہید بنائے، یعنی منتخب کرے، واللہ، اور اللہ، لا يحب نہیں محبت رکھتا الظالمین
ظالموں سے، کیونکہ منافقین کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم کہتے ہو نا ہم رب کے پیارے ہیں، ہم محبوب ہیں، اگر واقعی تم رب کے پیارے تھے، محبوب تھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے تو پھر یہاں پر شکست نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ یہ شکست مسلمانوں کو اور کافروں کو، یہ عارضی فتح، یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کوئی محبوب ہے، بلکہ وہ اللہ کے ناپسندیدہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کبھی محبت نہیں کی۔ ہاں یہ جو اس میں عارضی شکست ہوئی ہے اور ان کی عارضی فتح ہوئی ہے، اس میں بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں، ان میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَلِيُمَحِّصَ، مَحَّصَ یُمَحِّصُ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خالص کرنا، بھٹی سے نکالنا۔ ہاں جی، آپ دیکھتے ہیں نا سونے کو بھٹی میں ڈال کر کیا کیا جاتا ہے؟ کندن بنایا جاتا ہے، یعنی خالص کیا جاتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور تاکہ خالص کر دے اللہ، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان والے، ایمان والوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خالص کر دے۔ یہ جو کچرا ساتھ ساتھ منافقت کی شکل کے اندر جا رہا ہے نا، پھر رہا ہے، اور نمبر ٹنگن والے ہیں جی، کام کرنے والے کاٹ تے نمبر ٹنگن والے بوتے ہیں جی، فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر دے اللہ رب العالمین ان کو، کون ہے؟ جو ایمان والے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے، اور کافروں کو مٹا دے۔ یہ حکمت تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس لیے یہ عارضی نقصان اور زخم پہنچے مسلمانوں کو۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، اِن یمسسکم قرح، اگر پہنچا ہے تمہیں کوئی زخم، فقد، پس تحقیق، مس القوم قرح مثلہ، یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دنیا ہے، دن ہے، ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، یعنی جو خالص ایمان والے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے منتخب کر لے شہداء کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے خالص کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں احد میں ہونے والے ایک عارضی نقصان کو، اور اس میں بھی وہ نقصان نہیں بلکہ اس کے اندر بھی بہت سارے اسباق اور حکمتیں پوشیدہ تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ اس دن جو نقصان تمہیں ہوا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ الحرب سجال، جو حرب ہے، جو لڑائی ہے، اس میں باریاں ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتی ہیں؟ باریاں ہوتی ہیں۔ جب بھی دو گروہوں میں کوئی جنگ ہوتی ہے، دو پہلوان لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک ہی جیتتا ہے نا، دونوں تو نہیں جیتتے۔ تو جو ایک جیتتا ہے وہ اگلی دفعہ پھر میدان مار سکتا ہے، وہ اگلی دفعہ مزید تیاری کر کے اور وہ اس مارکے سے کچھ سبق کر کے، کچھ سبق لے کر، کچھ اخذ کر کے آتا ہے کہ مجھ سے کہاں پر مسٹیک ہوئی ہے، میں نے کون سا داؤ لگانا تھا اور آئندہ میں یہ داؤ لگاؤں گا اور اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ تو یہ تو باریاں ہوتی ہیں، کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو اب اس میں پریشان ہو کر بیٹھ جانا، حوصلہ چھوڑ دینا، تو یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ محترم بھائیوں یہ ساری باتیں اللہ پر توکل اور ایمان کے بھی خلاف ہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت جو جانی نقصان پہنچا، یہود اور منافقین کے طعنے اور اس پر مزید جو ہے وہ دلوں کو پریشان کر رہے تھے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ فتح اور شکست یہ تو ادلا بدلا ہوتا ہے، عدلتی بدلتی چیز ہے، یعنی کہ بدلتی رہتی ہے، اور حق اور ناحق کا معیار یہ نہیں ہے جس کو تم بنا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی اپنی مرضی ہے، کس کو جو ہے شکست دے دے، کسی کو فتح عطا فرما دے۔ لہٰذا زخم کھایا ہے تم نے، تو کل یہی زخم بلکہ اس سے کہیں زیادہ جو زخم ہے وہ بدر میں لوگوں کو پڑے تھے۔
मुशरिकीन मक्का को बदर में यानी 70 कैदी बने थे, 70 उनके मारे गए थे। यहाँ पर तो हमारे सिर्फ 70 शहीद हुए हैं ना, और ये शहादतें भी कोई नुकसान का बायस नहीं है, बल्कि ओहद के मौका पर ये बात मुशरिकीन की तरफ से जब कही गई ना कि तुमने हमारे 70 मारे थे, हमने भी तुम्हारे 70 मार दिए, लिहाजा बदला बराबर हो गया। हाँ जी, बदर का बदला क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के दुश्मन को जवाब दो। क्या दो? जवाब दो कि बदला कैसे बराबर हो सकता है? तुम्हारे जो 70 मुर्दार हुए थे, मरे थे, वो जहन्नम में गए थे, हमारे जो शहीद हुए हैं वो अल्लाह की जन्नतों में गए हैं। सौदा तो बराबर हो ही नहीं सकता। मुसलमान तो किसी भी शक्ल के अंदर नुकसान में है ही नहीं, घाटे में है ही नहीं। क्यों? उसका अल्लाह पर ईमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जो इनाम तैयार कर रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ उसके लिए तैयार कर रखा है, वो किसी आंख ने देखा नहीं है, किसी कान ने सुना नहीं है। सुनना और देखना तो दूर की बात है, किसी के दिल में उसका ख्याल भी नहीं आया। लिहाजा ये बदला कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मामले को फरमाया ये दिन है जो हम बदलते रहते हैं, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब हिकमतें क्या थी, अहले ईमान का इम्तिहान क्या था मोहतरम भाइयों, वो उसमें 4 चीज़ें यहाँ पर बयान हुई। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। पहले नंबर पर है कि ईमान और इखलास और कुफ्र और निफाक में तमीज़ हो जाए। ईमान क्या है, इखलास क्या है, मुखलिस मुसलमान कौन है और मुनाफिक कौन है, जो कुफ्र पर कौन अड़ा हुआ है। तो इस लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली जो चीज़ है, मोमिन और मुनाफिक को क्या कर दे? अलग अलग कर दे, इनके अंदर तमीज़ पैदा हो जाए। अगर हमेशा ही मुसलमानों को फतह ही मिलती रहती तो फिर मुनाफिकीन का पता भी ना चल सकता कि मुनाफिक कौन है। तो इस लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है मोमिनों को शहादत से नवाजना, शहादत के रुतबे से सरफराज करना। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा कह ले कि पैकेज है मुसलमानों के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंतखब करता है शहादत को, शहादत पाने वालों को, शुहदा को अल्लाह ताला खुद मुंतखब करता है, वरना कई मेरी तरह धक्के खा के वापस आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, इस्तकामत अता फरमाए। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि उसकी सिलेक्शन है कि वो शुहदा को सिलेक्ट करता है बाकायदा तौर पर। और इसी तरह से मोहतरम भाइयों जो तीसरी चीज़ है वो है मोमिनों को खालिस कर दे कि अगर उनमें कुछ कमी रह गई, इताअत में, फरमा बरदारी में, अमल के अंदर कोई कमी रह गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आर्जी शिकस्त के ज़रिए उनकी उस कमी को क्या कर दे? पूरा करके उनको परफेक्ट कर दे। परफेक्ट समझते हैं ना, यानी जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती उस वक्त तक उसका रिजल्ट नहीं निकलता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन परफेक्ट करना चाहता है, उस कमी को पूरा करना चाहता था कि इताअत और फरमाबरदारी की इनको समझ आ जाए कि इताअत नाम किस चीज़ का है नी, इताअत नाम किस चीज़ का है। और चौथे नंबर पर मुहतरम भाइयों है कुफार की ताकत को ख़त्म करना मकसूद। जैसे बदर में उनको मार पड़ी, ओहद में भी उनको मार पड़ जाती, तो मेरे ख्याल में आगे फिर वो कभी आते ही ना। क्या ख्याल है? अब उनको एक दफ़ा शिकस्त हुई और दूसरी दफ़ा आर्जी एक कामयाबी उनको मिल गई, लिहाजा अगले साल वो बढ़ चढ़ कर आएंगे और फिर तुम्हारे साथ लड़ने का, यानी उनके अंदर भी लड़ने का हौसला पैदा हो गया। तो अब वो क्या है कि मज़ीद तैयारी करके आएंगे और फिर अल्लाह ताला एक ऐसा चांस और ऐसा मौका बनाएगा कि इनकी रही सही सारी ताकत को अल्लाह ताला उसका कचूबर निकाल देगा और फिर आइंदा ये कभी भी मुसलमानों के मद्दे मुकाबल आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों को मिटाने की खातिर उनको एक चांस दे रहा है। क्या दे रहा है? चांस अल्लाह ताला दे रहा है, लिहाजा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो इस आर्जी फतह पर मगरूर होकर फिर लड़ने के लिए आएंगे। और फिर ऐसे ही हुआ कि अहज़ाब के मौका पर मुहतरम भाइयों वो सारे गुरूर के अंदर भरे हुए और 10,000 का लश्कर लेकर आए। और फिर क्या हुआ मुहतरम भाइयों, फिर यही आखिरी ही जंग थी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज के बाद इस बस्ती पर, यानी मदीना की इस बस्ती पर कोई भी बैरून से हमला नहीं करेगा। आज के बाद हम जो है वो जाकर हमला करेंगे और इसके बाद आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक कोई भी इस बस्ती के ऊपर हमला कर सकता नहीं।
مسلمان انشاءاللہ آگے بڑھ بڑھ کر لڑیں گے۔ اور محترم بھائیو، آج فی زمانہ بھی یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور اس کے اندر بڑی دیر تک یلغار 40 سال لگ چکے، اور وہاں سے اب دشمن، سب سے بڑا دشمن نکل چکا۔ اب انشاءاللہ مسلمانوں کے غلبے کا وقت ہے۔ اب کوئی بھی کافر ان کے اوپر آ کر غلبہ اور جو ہے جنگ ان کے اوپر مسلط نہیں کر سکے گا، حملہ نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ اب مسلمان اپنے سارے بدلے پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان آیات سے ہمیں جو ہے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی موت سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔